اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد اب آپ نے تیز چل کے سیر کر کے اپنے کھانے کو ہضم کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے، انجائنا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد دل کے مریض خاص طور پہ 2 گھنٹے تک تیز نہ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج سعودی عرب سے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میری انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، مجھے سٹینٹ پڑ چکے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کھانا کھانے سے پہلے سیر کرنی چاہیے یا کھانا کھانے کے بعد مجھے سیر کرنی چاہیے؟ اس میں کوئی مجھے پرابلم تو نہیں ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کھانے کے بعد سیر کرنا بہتر ہوتا ہے یا کھانے سے پہلے سیر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، اور دل کے تمام مریض ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سیر ہمیشہ خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ سیر ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو آپ سیر کرتے ہیں وہ شام کی سیر سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد تیز چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کوئی بھاری کام کرتے ہیں، کوئی سیر کرتے ہیں، اس سے آپ کے دل پر بوجھ آ سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ دل کے مریض ہیں اور دل آپ کا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، لیکن اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد سیر کی، تیز چلے، تو چھاتی میں بوجھ ہو سکتا ہے، گھٹن ہو سکتی ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، بازوؤں میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، جبڑے میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، کمر میں ہو سکتا ہے، پسینہ آ سکتا ہے، سانس خراب ہو سکتا ہے، کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سیر کر رہے ہیں اور آپ کو یہ علامات محسوس ہوئی ہیں اور کھانے کے بعد یہ علامات محسوس ہوئی ہیں، اور اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ اصول بنا لیں کہ کھانے کے بعد آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد خاص طور پہ چہل قدمی میں 40 قدم چلنا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد اب آپ نے تیز چل کے سیر کر کے اپنے کھانے کو ہضم کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے، انجائنا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد دل کے مریض خاص طور پہ 2 گھنٹے تک تیز نہ چلیں، سیڑھیاں نہ چڑھیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، جب میں صبح اپنے کام پر جاتا ہوں تو راستے میں مجھے چھاتی میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، بازوؤں میں یہ درد بوجھ جاتا ہے، پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہوں، پھر میں چل پڑتا ہوں، اور آفس پہنچتے پہنچتے 2-3 بار ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ناشتہ کر کے جاتے ہیں یا خالی پیٹ جاتے ہیں؟ کہنے لگے بس میں نے جلدی ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں آفس کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یا تو ناشتہ کریں اپنے آفس جانے سے 2 گھنٹے پہلے، یا آپ یہ کریں کہ آپ اپنا ناشتہ اپنے ساتھ لے جائیں اور آفس جا کے ناشتہ کیا کریں۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے میرا تو وہ درد ہی ختم ہو گیا، میں اب آرام سے آفس جاتا ہوں، ہاں میں اپنا ناشتہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں اور آفس جا کے میں ناشتہ کرتا ہوں، میں سارا دن بہت آرام سے گزارتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے اس کو ہضم کرنے کے لیے تیز چلنا ہے۔ بعض لوگ سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کی عادات کا مشاہدہ کیا ہے؟ پہاڑوں پہ رہنے والے بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے
یہ ہمارا کلچر ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی ہمیں یہ کہتے تھے کہ جب بھی تم نے پہاڑ پہ جانا ہے، تم نے جنگل میں جانا ہے، کبھی کھانا کھا کے مت جانا، وہاں جا کے کھانا کھانا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشاہدات علم کتنا انسان کو سکھاتا ہے۔ پہاڑوں پہ رہنے والے وہ بزرگ جن کو اس بات کا پتہ ہے کہ کھانے کے بعد پہاڑوں پر جانا کتنا خطرناک ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو میدانوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کھانے کے بعد کبھی بھی ہم نے تیز نہیں چلنا، کھانے کے بعد ہم نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، کھانے کے بعد ہم نے وزن نہیں اٹھانا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، میں نے پچھلے پروگرامز میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ کھانا ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ چھوٹے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں کہ وہ چھوٹا نوالا بنائیں، زبان پہ رکھیں، لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کے بعد اس کو 20 سے 25 مرتبہ چبائیں اور پھر سوالو کر لیں۔ اس طرح پھر چھوٹا نوالا بنائیں، اگر پانی پینا ہے تو وہ بھی گھونٹ لے لے کے پانی پئیں۔ اگر آپ نے بچوں کو شروع سے یہ عادت ڈال دی، بچے ہمیشہ اسی طرح کھانا کھائیں گے، چھوٹا نوالا بنائیں گے، اس کو محسوس کریں گے، اس کو 20 سے 25 مرتبہ چبائیں گے، پھر سوالو کریں گے، پھر دوسرا نوالا بنائیں گے، پانی کو یا شربت کو کسی بھی چیز کو گھونٹ بھر بھر کے پئیں گے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کریں گے، تو آپ سوچیں کہ آپ نے ان کی ایسی بنیاد ڈال دی ہے جس سے مستقبل میں ان کو دل کی بیماری کا امکان بہت کم ہو جائے گا، شوگر کی بیماری کا امکان بہت کم ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر ان بچوں میں نہیں ہوگا، پیٹ کے امراض ان میں نہیں ہوں گے، ان کے اندر دماغ کے امراض نہیں ہوں گے، گردے جگر کے امراض نہیں ہوں گے، اور یہ بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بچے ہمارا مستقبل ہے، اس عادت کو ختم کریں جو اکثر ہم نے سکولز میں دیکھی، کالجز میں دیکھی، ٹی وی شوز میں دیکھی کہ باقاعدہ مقابلے منعقد کروائے جاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کھائے گا، تیزی کے ساتھ کھائے گا، اس کو انعام ملے گا۔ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور یہ روایت قائم کریں کہ اس طرح کے مقابلے منعقد کروائے جائیں کہ وہ بچے، وہ لوگ جو کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کے دیر سے کھائیں گے اور جو سب سے آخر میں ختم کریں گے، انہیں انعام دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری صحت پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔